خاص طور پہ کرونا کے زمانے میں اور اس کے بعد یہ آن لائن کا تصور ذرا زیادہ جو ہے اجاگر ہو گیا، اور اس کی ضرورت اور اس کو یعنی اس کے ریپلیسمنٹ کی طرف بھی آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد سمد خان اور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری ملاقات چل رہی تھی سر معین الدین نیّر جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر عثمان پبلک اسکول ہیں، اور باتوں کا سلسلہ تھا بہت سارے سوالات جو والدین کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، انہی سوالات کو لے کر ہم سر کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر کچھ سوالات ایسے جو پیرنٹس کی ذہنوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو آج ہم کچھ اس طرح کے سوالات آپ سے کریں گے۔ پچھلے دنوں جب ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کر رہے تھے، تو اسٹیک ہولڈرز کی بات ایک جگہ پر آئی تھی کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے اندر جو ہیں وہ 4-5 مین کمپوننٹ ہوتے ہیں جن کو اسٹیک ہولڈر کا نام دیا، جن میں اساتذہ ہیں، ہماری انتظامیہ ہیں، والدین ہیں یا بچے ہیں۔ اس سب کے لیے ہمارے پاس کیا ایسے پروگرام ہیں جو ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اپنے سسٹم کے اندر؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کے ساتھ، جب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ کچھ سوالات کے ساتھ، تو ساری زندگی بچوں سے سوالات کرتے، جوابات سنتے اور جوابات دیتے ہی گزرے، لیکن ہر بار آپ کا یہ کہنا کہ سوال کر رہے ہیں تو ذرا بہرحال سوال سے ڈر لگتا ہے بہرحال۔ تو یہ بات چیت ہے ہماری، اور اس بات چیت کے نتیجے میں، گفتگو کے نتیجے میں بہت سارے جوابات سامنے آ جاتے ہیں، تو اس کو بات چیت کے انداز میں ہی لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے لاسٹ میں بتایا ہے کہ ہمارے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ اس کو میں لے رہے ہیں اس تناظر میں کہ ہم ان کی تربیت کے حوالے سے یا اپنے ویژن سے، ان کی جی الائنمنٹ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، دیکھیں مین فوکس تو جو مرکزی اس میں کردار ہے وہ تو، یا مرکزی جس کو حیثیت حاصل ہے، وہ ہمارا طالب علم ہے۔ بالکل۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، مینجمنٹ ہو، والدین ہو، کمیونٹی ہو۔ ان سب کا نظریہ، ان سب کا مقصد ایک ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم اور اس کی تربیت کرنا، تاکہ معاشرے کا ایک کارآمد مفید شہری اپنی اسلامک ویلیوز کے ساتھ وہ بن سکے، اپنا بالکل کردار کو پہچانے۔ اچھا، اس میں ان سب کا ایک چیز پر، ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی اینڈ پروڈکٹ یہ چاہتے ہیں تو یہ صرف انتظامیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی، یہ صرف جو ہے وہ اساتذہ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، یہ صرف ایک کریکولم کو بنانے کے نتیجے میں نہیں ہو سکتی، اور یہ والدین کے تعاون کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک پورا کلیکٹیولی ایک ایسا بڑا کام ہے کہ جو سب مل کے کریں گے تو ہوگا۔ اس لیے ہم ان سب کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں والدین کا کردار اہم ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کی یعنی کوئی ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے۔ اس میں ہمارے جب بچہ بالکل ابتدائی کلاسز میں ایڈمیشن وہ لیتے ہیں تو ان کے لیے اورینٹیشن کلاسز رکھتے ہیں، اور مدرس کو بلاتے ہیں، انہیں اپنا طریقہ تدریس بھی بتاتے ہیں، اور اپنے مقاصد سے بھی ان کو ہم آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے بلکہ اس سے پہلے جب ایڈمیشنز کا پروسیس ہوتا ہے تو اس وقت بھی انٹرویوز کے اندر ہم اس بات کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس ویژن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جس ویژن کو لے کے ہم اٹھے ہیں، کیا جو والدین ہمارے پاس آ رہے ہیں ان اس کے بھی ویژن کے ذہنوں میں ساتھ ہو۔ کوئی اس میں ٹکراؤ کی کیفیت تو نہیں ہوگی؟ بالکل اگر ہے تو پہلے کلیئر کر دیا جائے کہ ہمارا جو ہے وہ کنسیپٹ یہ ہے، ہم بچے کو آگے اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اس کے اندر ایک اس پر ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کام آسان ہو جائے گا۔ پھر والدین کے لیے ہم اچھے پیرنٹ کے حوالے سے پیرنٹنگ کے سیشنز بھی رکھتے ہیں، اور یہ فزیکلی کلاسز میں بلا کے بھی ہوتے ہیں مختلف مواقعوں کے اوپر، اور آن لائن بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خاص طور پہ کرونا کے زمانے میں اور اس کے بعد یہ آن لائن کا تصور ذرا زیادہ جو ہے اجاگر ہو گیا، اور اس کی ضرورت اور اس کو یعنی اس کے ریپلیسمنٹ کی طرف بھی آ گیا کہ مثلاً آپ ہمارے پاس اگر 25,000 طلباء و طالبات ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں والدین ہیں، انہیں کسی ایک جگہ گیدر کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر ہم مختلف خاص جو ایونٹس آتے ہیں اس میں ان کے لیے آن لائن سیشنز ریکارڈ کر کے، اور کبھی جو ہے لائیو بھی ان کے لیے رکھتے ہیں جہاں وہ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم پہلے استقبال رمضان کا پروگرام والدین کے لیے کیمپسز میں کرتے تھے، اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نہ لوگوں کے پاس ٹائم اس طرح سے نکال پاتے ہیں، ہم اس کو آن لائن کرتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں جو ڈاکٹر چغتائی کے حوالے سے بڑا جی جی فیمس ہوتا پروگرام جو ہے۔ جی ہاں، ایک رمضانوں میں بھی آیا اور جی گرمی کے حوالے سے آغاز میں آیا، تو یہ والدین اچھا، اس کے علاوہ ان کے جو پیرنٹنگ کے ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ہمارے سینئر مینیجرز ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو ان کو وہاں بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ باقی پھر ہماری جو اسکول کی مینجمنٹ ہے، یعنی جو انتظامیہ سے متعلق لوگ ہیں، جو اکیڈمک سے متعلق ہیں، ان کا تو میں نے لاسٹ اس میں جی بات چیت میں بتایا تھا۔
ان کے لیے بھی ہم ان کی جو پروفیشنل یعنی ان کی پبلک ڈیلنگ کیسے اچھی ہو جائے، ان کی پبلک اسپیکنگ کیسے اچھی ہو جائے لوگوں کی، کیونکہ فرنٹ ڈیسک پہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں، بالکل تو وہ بھی ہم سیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے لیے مختلف ڈپلوما اور شارٹ کورسز کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اس میں یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم انہیں کوئی پیشہ ورانہ تربیت دے رہے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کنسیپچولی بھی ان کو اس کے ساتھ ان کی الائنمنٹ کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک کمپریہنسو کام ہے اور یہ مل کر ہی ہوتا ہے، یہ اکیلے نہیں ہو سکتا. بچوں کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، پوری ایکٹیویٹیز ہیں، تھیمز ہیں، پورا ایئرلی کیلنڈر بنتا ہے ان کا، پھر مختلف ایام کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں. جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو کیسے اس کا ہمیں نفی کرنا ہے، اس کا توڑ کیسے کرنا ہے وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں. اور بہت پراؤڈلی یعنی آپ جو بھی کام کریں کانفیڈنٹ کے ساتھ کریں. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر بھی اتنی ہی اس کی یعنی اس کو کسی بات پر کوئی پریشانی یا پشیمانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو وہ فخریہ طور پہ کرتا ہو کہ بینگ اے گڈ مسلم میں کیا کام کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. بالکل. یعنی پھر کیمپسز سے بڑھ کر انٹر کیمپسز کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی بہت ساری ایونٹ جو ہے وہ مختلف اس کے اندر کریکولر چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مباحثے ہیں اس کے اندر، اس میں مختلف اس طرح کی جس میں پوری یعنی سسٹمز ہیں، ایگزیبیشنز ہیں. ایگزیبیشنز ہیں، وہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا ایک سوال اور جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عثمان پبلک اسکول سسٹم سے کیا مراد ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ اس طرح سے ہے کہ آغاز تو ایک کیمپس سے ہوا، پھر کیمپس بڑھتے چلے گئے، پھر 10 12 15 18 ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے کالج بھی شروع کیا، پھر ہمارے یہاں جو او لیولس کا بھی نظام موجود ہے اور اسی طرح سے حفظ کا نظام بھی ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے. یعنی ہم صرف بچوں کو یعنی ای سی کا بھی کورس پورا چل رہا ہے جو کلاس 2 تک پہ ہے، اس کے بعد پھر پری پرائمری کا ہے، پرائمری کا ہے. تو یہ سب کو ملا کے جس کے اندر ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، یہ اس کو ہم ایک پورا ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹریننگ کا بھی انتظام کرتے ہیں، اپنی کریکولم کو بنانے کا انتظام بھی کر رہے ہیں. اور یعنی ایک کمپریہنسو چیز ہے، ایک سسٹم کی طرح ایک نظام ہے پورا جو اس کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا اس میں او لیول کا بھی ہمارا اس میں موجود ہے؟ جی ہاں، لیول کے ہمارے 2 کیمپسز ہیں جہاں بوائز اور گرلس کے لیے الگ الگ. پی سی ایچ ایس میں ہیں ہمارے یہ 2 کیمپس جو ہیں. اور حفظ کا بھی ایک نیا انیشیٹ لیا گیا؟ اس کا بھی میں غالب 4 سال ہو گئے. میں غالب اچھے خاصے طلباء جو ہیں اس میں ابھی سے بھی بوائز کے لیے ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم بچیوں کے لیے بھی اگلے 1 2 سال میں شروع کریں گے. اسی طرح سے کالج ہمارے اس وقت 3 ہیں، 2 گرلس کے ہیں اور 1 بوائز کا. تو اس میں بھی بوائز کی طرف سے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ نارتھ کراچی سے باہر نکل کے شروع کیا جائے تو اگلے 1 2 سالوں میں. اسی طرح اس میں ڈسپلنس کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم صرف سائنس کر رہے ہیں، اس میں جو دیگر کمپیوٹر سائنس کو بھی لے کر آئیں گے اور ہیومینٹیز کے جو سبجیکٹس ہیں بچیوں کے لیے ان کو بھی ہم لا سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اسی طرح سے ایک چیز یہ کہ جو ہمارا عثمان پبلک اسکول سسٹم کا جو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، شروع جب ہوتا ہے کوئی بھی تو وہ بہت مختصر سے افراد کے ساتھ اور ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں گروتھ ہوتا گیا اور بڑھتے گئے. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پھر ڈپارٹمنٹس کا اضافہ ہو گیا. آپ اگر اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمارا ایک پیرنٹ باڈی ہے جو کہ مسلم ملی ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے کام کر رہی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے جو سمجھیں کہ اس کی یہ پالیسی میکر ہے جہاں عثمان کے حوالے سے پالیسیز کو بنایا جاتا ہے. پھر ہماری ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور اس کی پوری ایک ٹیم ہے ڈائریکٹرز ڈپٹی ڈائریکٹرز کی، جسے ہم مینجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں، جو یعنی اسکول کے حوالے سے جو فیصلے کرنے ہیں، اس کی کریکولم کے حوالے سے، ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، فزیکل فیچرز کے حوالے سے. تھنک ٹینک جس کو کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، وہ ہمارا. اس کے نیچے پھر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جو سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اکیڈمک ڈپارٹمنٹ ہے. اسی کے ساتھ جو ایسوسیٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارا مینٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ کا MNC کا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے عثمان کا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کو پوری طرح سے پلان کیا جاتا ہے. احمد اس میں دیکھیں ایک بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہم نے جیسے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تعلیم پہ فوکس کرنا اور ان کی اکیڈمک کو بہتر کرنا اور اس کی اسسمنٹ کرنا یہ کوگنیٹو ڈومین ہے جو کہ نسبتاً آسان کام ہے جو اس کام کو کر رہے ہیں، جو اس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس رکھتے ہیں. اس کے بعد بچوں کے اندر جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی اسکلز سے جو سائیکو موٹر سے متعلق ہے. یہ بھی آپ بچوں کے اندر اسکلز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کی جانچ یا اس کی اسسمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر،
اس میں تبدیلی لانا، افیکٹو ڈومین جو ہے. افیکٹو ڈومین. اور یہ اصل کام ہے تعلیم کا، کہ تعلیم کے ذریعے سے کچھ چیزیں رٹا دینے کا نام نہیں ہے، کچھ چیزوں کو سکھا کر ان کو امتحان لینے کا نام تعلیم نہیں ہے. بچوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دینا یہ بھی ادھوری ہے جب تک کہ ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں آتی. بیہیویئر میں چینج، اصل ایجوکیشن. اصل ایجوکیشن پھر اس کی اسسمنٹ بھی بہت مشکل ہے کہ اس کی آپ اسسمنٹ کیسے کریں گے کہ بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی، بچے اب سچ بولنے والے ہو گئے، بچے اب ایماندار ہو گئے، بچے اب جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہو گئے، یا بچوں کے اندر اب جو ہے وہ احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا، وہ ریگولر ہو گئے، پنکچوئل ہو گئے. تو یہ مختلف ایونٹس کے اوپر اور مختلف سچویشنز کے اندر جب بچوں پہ وہ سچویشنز آتی ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بچوں کے ساتھ کیا اس میں سے کیا رزلٹ آ رہا ہے. کبھی بہت حوصلہ افزا ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، پوری ٹیم کو ہم سب کو آگے کی جانب لے کے جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں آگے کی طرف جو ہے ترتیب بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح. اچھا سر، ابھی آپ نے ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا، تو وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کیا ورکنگ کر رہے جی ہیں؟ میں وہی ذکر کر رہا تھا، بات آگے دوسری طرف نکل گئی کہ اکیڈمک ڈپارٹمنٹ، پھر اس کے ساتھ ہمارا جو MNC کا ڈپارٹمنٹ ہے، پھر کیونکہ اب دیکھیں تقریباً 25,000 بچے ہیں اور 2-2,500 تقریباً 2200 کے قریب جو ہے ہمارا پورا اسٹاف ہے، 1800 سے زیادہ اس میں اساتذہ اور اساتذات ہیں. تو پورا HR کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں ہمارے ڈائریکٹر HR ہیں، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، پھر اس میں مینیجرز ہیں، اور ایک پوری ٹیم ہے کوئی 10-12 لوگوں کی جو اس کو HR کے حوالے سے چیزوں کو رولز ریگولیشن بھی بناتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. جو SOPs بنی ہوئی ہیں ان SOPs کی امپلیمنٹیشن کو چیک کرتی ہے، اس میں جو اس کی گیپ انالیسس کے لیے پھر QA کا پورا ڈپارٹمنٹ کوالٹی ایشورنس کا. جی. پھر IT ہمارا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی کی وجہ سے آج یہاں بیٹھ کے ہم کچھ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. اور خاص طور پر کرونا میں IT نے بہت یعنی ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ان کی ٹیم ہے اس نے بڑا اچھی ورکنگ کی تھی. ہم گوگل سے لائسنسنگ لی تھی، ہم نے مائکروسافٹ کے ساتھ بھی لی تھی، اور ہمارا اپنا YouTube چینل ہے جس پہ میرا خیال ہے کوئی 4-4.5 ویڈیوز موجود ہیں جو اکیڈمک سے بھی متعلق ہیں اور بچوں کے بیہیویئرس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی ہیں. پیرنٹس کے سیشن بھی اس کے اندر موجود ہیں جن کے لنک ہم پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے اہم وہ ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، سپلائی چین کا ڈپارٹمنٹ ہے. پھر بہت بڑی جو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بیک بون ہوتی ہے فائنینس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ ہم اس کے لیے ہمارا پورا ایک ہیڈ آفس ہے جہاں میرا خیال ہے 60-70 لوگوں کی ٹیم ہے جو کام کرتی ہے، اور جو ہمارے ایڈمن آفیسز ہر کیمپس میں اس کے علاوہ ہیں. بہت بہت جزاک اللہ سر. آج آپ سے بہت کچھ یقیناً لوگوں کو جو ہے وہ یہ پیغام بھی گیا کہ عثمان سسٹم جو ہے دراصل یہ کس طرح سے یہ پورا سسٹم جو ہے چل رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم نئے سوالوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اور سر سے پھر کچھ سوالات ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.